السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے، لیکن میں ذرا خطرناک راستے سے آیا ہوں۔ آپ اس راستے سے وہاں پہ مٹی ذرا بہت نرم تھی، اور یہاں تک آتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا تھا، لیکن یہ آپ آگے دیکھ سکتے ہیں یہاں جو راستہ نہیں ہے، تو مجھے پھر واپس اسی راستے سے جانا پڑے گا، اور یہ نیچے کا راستہ ہے۔ تو بات میں یہ کروں گا کہ جو نقصان انسان کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے نا، انسان جتنا مرضی سمجھدار ہو، جتنا مرضی عقل مند ہو، جتنا مرضی احتیاط کرے، وہ نقصان انسان کو پہنچتا ہی پہنچتا ہے۔ لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے۔ تو آج میرے ساتھ بالکل ہی ایسے ہوا۔ آج سنڈے کا دن، جب یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں سنڈے کا دن، تو آپ کو پتہ ہے آگے عید آ رہی ہے، تقریباً 15-16 دن رہ گئے ہیں۔ تو ہر بندہ عید کی تیاریوں میں لگا ہوا۔ میں کوئی 11 بجے اٹھا صبح، تو میں نے سوچا بازار جاتا ہوں، جو چیزیں رہتی ہیں وہ میں لے آتا ہوں۔ تو میں اٹھا، تیار شیار ہوا، ناشتہ وغیرہ کیا، تو میں بازار کے لیے نکلا۔ تو گھر والوں نے کہا کہ یہ چیزیں لے کے آنی ہیں، اور یہ ایک دوپٹہ انہوں نے دیا کہ یہ آپ نے ساتھ میں پیکو کروانا ہے۔ اور میری یہ جب آپ لیڈیز کے کوئی سامان وغیرہ لیتے ہیں نا، تو میری تو خود کپڑے وغیرہ، شوز وغیرہ، میری تو ان چیزوں سے جان جاتی ہے۔ جو لاسٹ ٹائم میں آیا تھا، تو ان کے لیے آپ یقین کریں، میں بازار ایک دن میں 3 چکر لگتے رہے۔ کبھی آؤ کبھی جاؤ، کوئی چیز پسند آئی کبھی نہیں آئی۔ یہ نخرے، حالانکہ لڑکوں کی یہ چیز نہیں ہوتی، ایک دفعہ چیز لے لی تو بس لے لی۔ تو میں وہ دوپٹہ بھی ساتھ لے کے میں چلا گیا بازار جا کے میں نے سب سے پہلے دوپٹہ پیکو کروایا۔ جو سامان انہوں نے کہا تھا گھر میں، وہ میں نے لیا۔ لینے کے بعد پھر اپنا سوٹ لیا، سوٹ لینے کے بعد میں نے درزی کو دیا۔ اور گرمی بھی شدید انتہا کی گرمی، کہ آپ بس نہ ہی پوچھیں۔ اس وقت پھر بھی تھوڑا موسم گزارے کے لائق ہو جاتا ہے، ورنہ دوپہر کو تو انتہا ہو جاتی ہے۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک رحمت و برکت والی بارش نصیب فرمائے، تاکہ عید تو ٹھنڈی گزرے۔ تو میں واپس گھر آیا سامان وغیرہ لے کے، میں بڑا خوش تھا۔ میں کہا چلو یہ میں نے بڑا مارا ہے کہ میں آج سامان لے آؤں۔ لیکن جیسے ہی گھر پہنچا، میں نے جو ہینڈل کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا بائک کے، وہ میں نے سامان اتارا۔ جو میں نے آگے کی طرح رکھا ہوا سامان تھا میٹر کے ساتھ، میں نے سامان تھوڑا ہی تھا لیکن ذرا ایکسپینسیو تھا، تو وہ میں نے ادھر ہی، اب مجھے نہیں پتا کہ میں نے وہ وہاں باندھا بھی تھا یا نہیں، لیکن وہ جیسے میں نے اس وقت چیک کیا تو وہ سامان تھا ہی نہیں۔ وہ دوپٹہ بھی گیا، اور جو پیکو کروانے کے لیے گھر والوں نے دیا تھا، اور جو سامان گھر والوں نے کہا تھا وہ بھی گیا۔ تو میں نے پھر اس سامان پکڑا کے پھر فوراً اسی وقت میں نے بائک کک ماری، پھر میں واپس بازار۔ سارے راستے میں دیکھتا رہا ہوں کہ شاید کہیں راستے میں گرا ہو، راستے میں بھی چیک کیا، کہیں بھی مجھے وہ سامان نہیں ملا۔ اور اس کے بعد پھر میں آیا گھر میں، تو مجھے غصہ بھی تھا، گرمی بھی تھی، اور دوسری دکھ افسوس بھی تھا کہ یار نا ایک چیز انسان سے اس طرح گم ہوتی ہے، تو پھر انسان کو دکھ تکلیف تو ہوتی ہے۔ ایک چوزا بھی مر جائے بندے کا گھر میں، تو اس چیز کی تکلیف ہوتی ہے، یہ تو پھر بھی۔ تو پھر میں نے زور کے بعد میں دوبارہ گیا درس میں، پھر میں دیکھتے ہوئے گیا، لیکن مجھے وہ سامان نہیں ملا۔ اس کے بعد میں جہاں میں گیا تھا، جہاں میں بیٹھا تھا، جہاں میں چیزیں لینے گیا تھا، وہاں سب سے، ہر بند سے میں نے پتہ کیا کہ اس سامان کوئی رہ گیا ہو، کوئی یہاں پہ کوئی چیز آپ کو ملی ہو، تو سب نے یہی کہا کہ ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اور اگر کہیں پڑی بھی ہو، گری ہو، لیکن مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ میں نے بائک کے ساتھ وہ چیز رکھی دی۔ اب احتیاط، وہ گرمی تھی، اب بندے کا ویسے ہی اس وقت دماغ کام بالکل نہیں کر رہا تھا میرا بھی، تو وہ چیز گری، وہ گئی نہیں، وہ دوبارہ ملی نہیں۔ تو میں پھر دوبارہ اس وقت جب دوبارہ زور کے بعد گیا، تو پھر جو چیزیں تھیں وہ دوبارہ میں نے لی، وہ چیز تو چلی گئی ہے۔ اور دوسری بات ہے، یہاں پہ جو سین ہے، مسجد میں اگر آپ سے 10 روپے گر جاتے ہیں تو وہ نہیں ملتے ہیں، اور بازار میں سامان آپ سے گر جائے تو وہ آپ کو کہاں ملے گا، کسی صورت بھی نہیں ملے گا۔ لیکن یہ بھی چلو وہ سامان تھا کہ اگر کسی کو مل بھی گیا ہو
تو میری طرف سے تو معاف ہے، کیونکہ وہ سامان ایسا ہے کہ اس کی واپسی اگر کسی کو مل بھی جائے تو واپسی کیسے کریں گے؟ نہ اس پہ کوئی ایڈریس ہے، نہ کوئی اتا پتہ، نہ کوئی موبائل نمبر. تو جس کو ملا وہ میری طرف سے ان کو معاف ہے. عیاشی مارے کوئی نہیں، ان چیزوں آنے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں. بس جان صحت یہ چیز اہم ہوتی ہے، باقی یہ دنیا کی دولت ہے، یہ آنے جانے والی چیز ہے. لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں اگر ملتی ہے جیسے پرس وغیرہ ہو گیا یا موبائل وغیرہ، تو اس کا تقریباً حق بنتا ہے کہ جس کی بھی ہو، جہاں بھی ملی ہو. آپ کو پتہ شناختی کارڈ، آئی ڈی کارڈ نمبر تو ہوتا ہی ہے، اور موبائل وغیرہ بھی. تو کوشش کریں کہ 100% کوشش کیا کرنی ہے، ہمارا فرض بنتا ہے بطور انسان اور بطور مسلمان کہ وہ چیز ہم اگلے بندے تک ضرور پہنچائے. یہ جو میری چیز گم ہوئی اس کا تو کوئی ایسا سین نہیں بنتا واپسی کا. اگر کسی کو ملا بھی ہو، میرے سے گرا بھی ہو، تو وہ چیز واپسی کا تو کوئی ذریعہ، کوئی طریقہ نہیں. تو اس لیے وہ چیز میری طرف سے ان کو معافی ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ شاید اس میں ہماری خیر ہو. لیکن جو اس طرح کے موبائل وغیرہ ہو، پرس ہو، تو چند پیسوں کے لیے انسان کو بے ایمان نہیں ہونا چاہیے. تو اس کو جس کی بھی ہو کوشش کرے 100% کہ اس بندے کو ہم واپس لوٹا دیں، کیونکہ اس سے انسان کی خود دلی سکون ملتا ہے، اور اللہ بھی خوش. جب اللہ خوش تو سکون تو ملے گا ہی ملے گا. تو ایک چھوٹا سی ہے آج جو واقعہ. لیکن سٹارٹ میں جانے سے پہلے بھی میرے ساتھ 1-2 ایسی مجھے وارننگز ملی ہے کہ لگتا ہے آج میرے ساتھ کوئی ہاتھ ہونے والا ہے، لیکن میں نے پھر اس چیز کی توجہ نہیں دی. لیکن مجھے کوئی اس کا افسوس نہیں ہے. شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ اگر کوئی اور نقصان، جانی نقصان ہو جاتا تو پھر ہم کہتے کہ یار وہ چلو وہ چیز تو آ جاتی، لیکن جان تو دوبارہ نہیں آ سکتی. اس پہ میں اللہ کا اربوں خربوں لاتعداد دفعہ شکر ادا کرتا ہوں. شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ. باقی اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ. لیکن یہ چیز میں ذرا دکھا دوں، یہ بارش کی وجہ سے اس کا یہ حال ہے، اور یہ بڑی خطرناک جگہ پہ ہوں. اور وہاں پہ جو میں آ رہا تھا مجھے مٹی ذرا نرم لگی، اور میں ایک دفعہ ڈر گیا تھا. میں کہ واپس چلتا ہوں، کیونکہ یہ اتنی نرم مٹی ہے، اگر آپ ایک دفعہ پاؤں آپ کا اندر جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور پھر نکلنا بڑا مشکل ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت، دعا میں بھی یاد رکھیے. اللہ حافظ.